وقت زمانے میں نہیں تھا، اسی پہ ٹرن کیا جائے. پچھلے درس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے بخاری صاحب کے چھوٹے بھائی صاحب کا انتخاب ہوا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے تحت ہم کسی گئے بھی ہوئے تھے پچھلے اتوار ہی کو جو تدفین ہوئی. آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اللہ مغفرت کریں، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم عطا فرمائے اور صبر زمین کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ تقدیر پر ایمان ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن تقدیر پر ایمان نہ ہے. اور تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے اس پر ایک مومن اپنے آپ کو راضی کر لینا ہی ایمان کی شان ہے. اب یہ چیز کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کے لیے اس چیز پر عمل کرنا بہت بڑا جہاد ہے. بلکہ شاید اس وقت جو ہے اس سے بڑا جہاد اور کچھ نہیں. جس وقت انسان مصیبت کے دور سے گزرتا ہے یا اس پر جو ہے ایک ایسا عالم طاری ہوتا ہے جو دوسرا اس سے وہ تماشا بھی نہیں، دوسرے کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس پر کیا گزر رہی، لیکن جو اس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. اب ایسے عالم میں صبر کرنا یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون صحابیہ اپنے ایک بچے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی. بچہ انتقال ہو گیا تھا. تو ماں ہے، شدت علم کا اظہار اس قبر پہ کر رہی تھی، رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے، ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور اس عورت سے کہا کہ خاتون صبر کرو، اللہ کو اجر عطا کریں گے. اب یہ انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہے ہیں کیا کر، بس وہ اپنے دھن میں تھی تو بغیر پلٹ کے دیکھے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے سمجھا شاید کوئی راہ گزر ہے، چلتے چلتے انہیں نصیحت کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ تم کو کیا پتا، تم پہ اگر گزرتی تو تم کو پتا ہوتا. تو یہ انہوں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموشی سے، کیونکہ آپ بھی حلیم تھے، حکمت والے تھے. اب اور زیادہ نصیحت کرنا جو ہے یہ مناسب ہم نہیں سمجھے، وہاں سے نکل گئے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے اس خاتون کے پاس کھڑے ہوئے کہا کہ خاتون تمہیں پتا ہے تم نے کس کو جواب دیا ہے، تم نے کس سے بات کی؟ مجھے نہیں پتا. کہ اللہ کے رسول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب دے دیا. تو جیسے ہی یہ پتہ چلا خاتون جو پریشان ہو گئی، تو اپنی جگہ سے اٹھیں اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ تھے، میں نے سمجھا شاید کوئی راہ گزر ہے جو اس طرح کہہ رہا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر جو ہے، صبر کا اجر انسان کو کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اس کو صدمہ نصیب ہو، جب اس کو مصیبت آئے تو پہلی ہی مرتبہ جو ہے وہ اپنے پر صبر کا لبادہ اوڑھ لے. شکوے شکایات جو کہنا ہے، جو مرضی میں آئے سب، اور فوج جو بکنا ہے سب بک دیا، پھر اس کے بعد صبر کر لیا آپ نے. اب صبر کیا، وہ تو کرنا ہی ہے. جو کچھ بولنا تھا اللہ کے خلاف، جو کچھ شکایتیں ہونی تھیں کہ اللہ کو ہمیں ملے کیا، کوئی اور نہیں ملا کیا، کیسے کیسے لوگ ہیں ان پر کچھ نہیں آئے، کچھ مصیبت نہیں آتی، ہم جو اللہ کو ماننے والے، ہم موحد ہیں، ہم جو توحید پرست ہیں، ہم اللہ کی اطاعت میں رہنے والے، ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے، ہمارے ساتھ یہ چکر، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کیا؟ جب مختلف قسم کی جو انسان جب صدمے میں ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے، جو انسان کے ساتھ انسان پر مسلط ہوتا ہے، ایک انسان میں داخل ہوتا ہے، انسان کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، وہ کب؟ یا تو شدید غصہ یا شدید صدمہ. شدید غصہ یا شدید صدمہ، ان دونوں میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا. اب صدمے میں بھی انسان چونکہ اس پر جو مصیبت جو ٹوٹتی ہے وہاں پر اپنے آپ میں نہیں رہتا.
اپنے ہوش میں نہیں رہتا. اس لیے زبان بھی اپنے کنٹرول پہ نہیں رہتی، جو چاہے اپنے زبان سے نکال دیتا، اور بسا اوقات کفریہ کلمات بھی انسان میں نکل جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے فیصلے پر. ایسے اوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات میں سکھلائیں قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اس کو اللہ نے مقدر کیا، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اختیار کا مالک ہے. پیدا اسے نہیں کیا، اس کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم پر ہم راضی ہیں. اور دوسری دعا رسول اللہ نے سکھلائی ہے، انسان پر جب مصیبت آئے، اس کا کوئی عزیز جو ہے اس سے دار مفارقت دے جائے، یا کوئی مال کی کوئی کمی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، اس طرح کے جتنے مسائل آتے ہیں، مالی مسائل ہیں، جانی مسائل ہیں، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ تم میرے مصیبت میں تو مجھے اجر دے. لیکن مومن جب مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے پاس اجر ہے، چاہے چھوٹی مصیبت چاہے بڑی مصیبت، چھوٹی تکلیف ہو بڑی تکلیف ہو، اللہ کے پاس موجود ہے، اجر ہے. اور وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے اس سے بہتر تو عطا فرما. مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ، یہ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دینے کے لیے آئے، اور ان کو آپ نے تسلی دی اور ان کو یہ دعا سکھلائی. کہا کہ تم یہ دعا پڑھتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ مجھے مصیبت میں صبر عطا کر، یہ تو اللہ عطا کریں گے، لیکن اس سے جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے اس سے تو بہتر چیز عطا کر. تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا میرے لیے؟ وہ کون ملنے والا؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے ذہن میں آئی. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں وہ دعا کرتی رہی، وہ دعا میں پڑھتی رہی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ نے عطا کیا. وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، دعا کی برکت. تو مومن کو جو ہے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں پر دعا کا بھی حکم ہے، اپنے لیے بھی اور جو ہم سے جو گزرے ہیں ان کے لیے بھی. کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے اہم ترین چیز اس مرحوم کے لیے انشاءاللہ، تو مرحوم کا کہنا بھی ہم یہی کہیں گے انشاءاللہ کے ساتھ. سے ویسے جو مرحوم جو لوگ کہہ دیتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ مرحوم کا مطلب وہ جس پر رحم کیا گیا. آپ کو نہیں پتا اس پر رحم کیا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. لیکن ہم چونکہ مومنوں کے بارے میں نیک گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، نیک گمان کرو. تو نیک امید ہم رکھیں گے ان کے ساتھ میں. تو جب ہم کہیں گے تو مرحوم انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے اللہ اگر چاہے تو ان کو اپنے رحمت میں داخل کر دے. تو ان کے لیے بھی ان کا حق ہم پر یہ ہے کہ وہ تو ہم سے تو بچھڑ گئے لیکن ہم ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں. ہمارے لیے وہ ان کے اپنے قرابت تھی، ان کے دوستی تھی، ان کے ساتھ صلہ رحمی تھی، ان کے ساتھ تعلقات تھے. اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اپنی خاص دعاؤں میں ہم انہیں نہ بھولیں، ان کے دعا کرتے رہیں، ان کے آگے کے مراحل کی آسانی کے لیے، ان کے قبر کی وسعت کے لیے، ان کے جو ہے درجات کی بلندی کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقامات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دعا اہم چیز ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا سے زیادہ ایثار ثواب اہم چیز ہے، ایثار ثواب کے چکر پیچھے پڑے، اور ایثار ثوابی کے چکر میں کیا وہ تیجا کرتے ہیں، تیسرا 10واں 40واں، پھر وہ 6 برسی، اس طرح، اور وہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا حق ادا کر دیا انہوں نے. جبکہ یہ ان چیزوں کا کرنا در حقیقت، کوئی ہے تو چلے جانا، ان چیز کوئی ہے ان چیز آپ جائیں گے ان چیزوں کا کرنا در حقیقت غیر اسلامی ہے. تو ان چیزوں کا کرنا در حقیقت
حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی بنا دی ہیں. مرنے کے بعد اہم چیز ہے دعا، اور ایصال ثواب کا آپ کو آپشن دیا گیا، آپ کر سکتے ہیں لیکن بغیر کسی تاریخ، بغیر کسی وقت کی تعین کے. جس طرح ہمارے پاس روٹین بنا لیا گیا کہ 10واں ہے، پھر وہ چھوڑیں تو 20واں، پھر وہ چھوڑیں تو 40واں، پھر وہ اگر پھر 6 مہینے پہ، پھر وہ اگر سے اور آگے بڑھے تو پھر برسی، اور پھر سال کو سال. اب یہ جو طریقہ جو بتلایا گیا، رکھ لیا گیا ہے، یہ در حقیقت یہ اسلام سے کوئی ثبوت نہیں. اب آپ اگر چاہیں، یہ سارے ثواب مطلب یہ کہ ثواب کا پہنچانا، ثواب آپ جو ثواب کا کام کریں گے وہ ثواب جو آپ کو ملے گا، آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ یہ ثواب تو فلاں کو پہنچا دیں. یہی سارے ثواب، اس میں نہ کسی ملا کی ضرورت ہے، نہ کسی فاتحہ کی ضرورت ہے، نہ کسی وقت کی ضرورت ہے. جب چاہے کوئی غریب آپ کے پاس آیا، آپ ایک 10 ریال دے دیے اس کے ہاتھ میں، اللہ سے دعا کہ اللہ جو ثواب مجھے ملا میری فلاں مرحوم جو ماں کو ہے وہ پہنچا دیں، یہ فلاں جو ہے میرے عزیز ہیں میرے بھائی ان تک پہنچا دیں. یہی سارے ثواب ہو گئے. اب اللہ اگر چاہے تو وہ ثواب ان تک پہنچ جائے. آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی تو وہ ثواب آپ کے پاس تو دعا ہے. تو لیکن اس سے بھی اہم ترین چیز کیا ہے کہ اس آدمی کے لیے آپ دعا کریں، اپنی خاص دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں. اس لیے کہ ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ثواب کا پہنچانا، ان کے اکاؤنٹ میں صرف ثواب جمع ہوگا، لیکن دعا یہ ہوتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، کہیں اس سے زیادہ جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب دعا میں انسان کیا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس کے مراحل کو آسان فرما، اے اللہ تو اس کے قبر کو وسیع کر دے، اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا دے. اب یہ سب دعائیں. اب ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے انسان جہنمی ہے، اللہ نے قبول کر لیا آپ کی دعا تو وہ جنت میں پہنچ گئے، درجات بلند ہو گئے، گناہوں کی معافی ہو گئی. یعنی معاملہ ناکامی سے کامیابی کی طرف ہو گیا دعا کے ذریعے سے. لیکن ایصال ثواب سے کیا ہوا، اگر آپ کی دعا قبول بھی ہو گئی ثواب آپ پہنچانے کے لیے، تو اب اس کے اکاؤنٹ میں صرف نیکیوں کا اضافہ ہو، صرف ثواب جمع ہوا. لیکن ثواب جمع ہونے کے باوجود بھی اس کے کسی فعل پر عذاب تو ہو سکتا ہے. جہنم سے جنت کے اندر جو داخلے کا تو مسئلہ اس سے حل نہیں ہوا. تو لوگوں کے نظروں میں ایصال ثواب اہم بن گیا، دعا کی حیثیت کم ہو گئی. جبکہ شریعت یہ بتلاتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے اہم ترین چیز دعا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے انتقال کے بعد سب سے اہم بات اگر جو اس کے ورثاء ہیں ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی تو اس بندے کے لیے دعا، یہی آپ نے فرمایا. ایصال ثواب کو آپ نے حکم نہیں دیا. بعض صحابہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دی. آپ نے خود نہیں فرمایا کہ مجھے یہ بندہ مر گیا اب اس کے پیچھے تم ایصال ثواب کے یہ کام کرو یہ کام کرو، نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں. بعض صحابہ آ کے پوچھے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. سعد نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا میں اس کے لیے کنواں کھدوا دوں، ثواب جاریہ کے؟ آپ نے فرمایا کرو. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے جو عمرہ کر لوں، اس کے لیے حج کر لوں، آپ نے فرمایا کرو. تو سوال پر رسول اللہ سے اجازت دی ایصال ثواب کی. لیکن جس چیز کی آپ نے وصیت کی ہے، جس چیز کی آپ نے نصیحت کی ہے، یا کہ مرنے کے بعد انسان کا جو آپ نے حق بتلایا ہے، وہ آپ نے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت دعا کریں. یہی حق ہے، یہی اصل چیز ہے. کیونکہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اس کا بیڑا پار ہے. اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیا تو پھر وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اس کو جہنم سے ہٹا دیا تو الحمدللہ جو پھر وہ نجات کی راہ پا گیا. تو اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. جو اپنی خصوصی ہم دعا کریں ان دعاؤں کے اندر ہم جو ہے ان کو نہ بھولیں. جہاں جہاں ہم اپنے لیے مانگیں ہم ان کے لیے بھی مانگیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو جن کا احسان ہم پر ہے یا جن کے ساتھ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نہ بھولیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کی شکل میں سکھلایا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا فی الایمان. اے اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں، ایمان کے ساتھ جو گزر چکے ہیں دنیا سے، ان کی مغفرت، چاہے ہمارے سگے بھائی ہوں چاہے اسلامی بھائی. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ سورۃ المجادلہ کی دعا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ کپٹ والی بات باقی نہ رکھ.
وہ گزر گئے، ہمارے سینوں کو ان کے بارے میں صاف کر دیا. بعض لوگ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے پیچھے بولتے رہتے ہیں، غلط ہے. جو انسان گزر چکا وہ اپنے حساب کے دائرے میں پہنچ چکا ہو. اب اس کا معاملہ اب عمل کا نہیں رہا، وہ جو کچھ کیا وہ اس کو حساب دینا ہے. اب اس کے پیچھے آپ بول کر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. اس کے منہ کا اللہ نے بند کر دیا، آپ کے منہ کا اللہ نے کھلا رکھا. اب ایسی صورت میں آپ اختیاری طور پر اس کے خلاف اپنے منہ کو بند کر دیں، ورنہ پھر آپ کے ساتھ بھی وہ دن آنے والا ہے کہ آپ کا منہ بند ہونے والا ہے، آپ کا بھی حساب شروع ہونے والا ہے. تو پھر اللہ نے یہی چیز وہاں پر یہ دعا سکھلائی کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے جو گزر چکے ہیں ان کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر حسد یا کینہ یا کپٹ والی بات یا نفرت والی بات کو تو نہ رکھ. کیونکہ جنتیوں کی نشانی یہی، جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے حسد، نفرت اور کینہ کپٹ والی باتوں کو اللہ نکال دیں گے، دلوں کو اللہ صاف کر دیں، کسی کے خلاف میں کچھ نہیں ہوگا. یہ چیز انسان میں دنیا ہی میں کر لے تو پھر وہاں پر پہنچے گا. یہاں پر رکھے گا تو پھر یہ مسائل اس کے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے، پھر وہاں پر بھی حشر کے میدان میں بھی اس کو حساب دینا ہوگا. تو بہرحال تو بات اسی ضمن میں آئی کہ ہمارے محترم بھائی کا جو انتقال ہو گیا، جو ہمارے بھی عزیز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ جو ان کے آگے کے مراحل کو آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی چادر کو تان دے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر و سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر اللہ راہ اللہ مہیا فرمائے، اور ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کی مراحل میں اللہ آسانیاں اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں اللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ارادہ تھا کہ کچھ سیرت کے بارے میں کہیں گے، لیکن مکتب کی جانب سے بھی یہ درخواست ہوئی کہ بھائی آپ جلدی کر دیں، کیونکہ وہ 10 بجے بند کر دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم کو آگے کر دیں، 8:30 ہی کر دیں. عشاء کی فوری بعد عشاء یہیں کہیں قریب میں پڑھ لیں عشاء. جی 8:30 جی 8:30 9:30 پہ ختم کریں تو بہتر صحیح ہوگا. پھر 5-10 منٹ سوالات کے لیے اور پھر نکلنے والوں کے لیے صحیح ہوگا. تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں کہ 8:30 پہ جمع ہو جائیں. یہیں کہیں قریب میں پڑھ لیں، میں بھی کوشش کروں گا راستے میں کہیں پڑھ لوں پھر ادھر آ جاؤں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. آنے والے جمعرات کو مکتب جالیات بدیہ کی طرف سے اس طرح ایگزٹ 28 پہ پروگرام ہے، اس طرح کے پروگرام، اس میں حضرات خواتین دونوں مدعو ہیں فیملیز کے ساتھ. تو آپ لوگ بھی اپنے فیملیز سے ان کو لے کر آئیں، یا فیملیز نہ بھی ہوں تو آپ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. 5 بجے سے پروگرام ہے، مغرب تک جو ہے بچوں کے لیے کھیل کود کے پروگرامس ہیں. پھر اس کے مغرب کے بعد جو ہے اصل پروگرام شروع ہوں گے، جس میں سوالات اور جوابات بھی ہیں، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے، جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے، جیسے لوگوں کے لیے 22-23 سال تک ایک خاص پروگرام رکھا جا رہا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان میں. اس میں وقت کی اہمیت پر انشاءاللہ ایک ورک شاپ ہوگا، تو اور اس پہ انعامات اور سرٹیفکیٹ دینے کا پروگرام ہے مکتب کی طرف سے. تو لہٰذا آپ لوگ بھی جہاں تک ہو سکے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اس میں شریک ہوں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اور جو ہے جو لوگ ان کو آپ ساتھ لائیں گے انشاءاللہ ان کا بھی اجر ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. جن کو بھی تفصیلات کی ضرورت ہے، میرا نمبر تو آپ کے ساتھ میں ہے، نکلتے آپ مجھے کال کر لیں، میں گائڈ کر دوں گا آپ کو. 0503 425 235 0503 425 235 0503 425 235. فرض نماز میں 4 to 5 پڑھ سکتے ہیں جی. 0503 425 235 235. فرض نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں قرآن دیکھ کر فرض نماز میں نہیں، بس ایسے مسائل نہیں جانتے. بعض فقہاء نے صرف نوافل میں اجازت دی. وہ بھی حضرت عائشہ کی کا جو عمل جو تھا کہ رمضان کے راتوں میں یا تہجد میں وہ ذکوان جو ان کے غلام تھے وہ قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی. یہ بخاری کے اندر حدیث ہے. تو یہ نوافل کے حد تک ہے. اور بعض علماء نے وہ بھی خارج یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ گھر کے حد تک ہے، کیونکہ حضرت عائشہ گھر میں پڑھتے، یہ گھر کے حد تک ہے. اب اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر زیادہ سے زیادہ بھی اس کی وسعت اگر ہم بڑھائیں تو وہ نوافل تک ہے.
لیکن فرض میں جو ہے کسی صحابی سے یا کسی یہاں تک کہ کسی فقیہ سے بھی جو چاروں مسلک کے فقہاء ہیں ان سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ ان میں فرض میں اس کی اجازت نہیں ہے، فرض میں اس کی اجازت نہیں ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے کیا؟ بلکہ بعض علماء کے پاس نماز باطل ہے، بعض علماء کے پاس نماز باطل نہ بھی ہو تو اسے مکروہ تو ہے اپنی جگہ۔ ابھی یہ مسئلہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ کیا نماز پھر ریپیٹ کریں گے یا پھر ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن مکروہ تو ہے اپنی جگہ، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو کسی اللہ کے رسول ثابت نہیں کہ صحابی ثابت ہے۔ دیکھیے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، جو میسر آئے وہ پڑھے، کوئی پابندی تو ہے ہی نہیں اس میں۔ کچھ بھی یاد نہیں تو خود نماز پڑھے۔ نہیں وہ ہمارے اقبالی بازار میں شیخ اعظمی مسجد میں وہ لوگ اکثر میتیں وغیرہ آتے ہیں نا وہاں پر تو وہ لوگ کافی لوگ قرآن دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں بول کے بتاتے ہیں کون سا کہ کوئی فرقہ الگ ہے، لوگ کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہی ہے عائشہ کی دلیل ہے نفل کا، وہ بھی رات میں نماز جو لمبی نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، جی ہم کو زکوان کو جب شاید پورا قرآن کو یاد نہیں تھا، جو لمبی صورتیں ان کو یاد نہیں تھی تو وہ قرآن میں دیکھ کے پڑھتے تھے، عائشہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو نوافل کے حد تک بہت ساری کچھ چیزوں کی اجازت ہے نوافل میں، جیسے سفر پہ، جیسے سواری پہ نماز پڑھ لے سکتے ہیں، سواری چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، لیکن فرض کے لیے آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فرض ابو تک بھی پڑھتے تھے۔ تو اب نوافل کے حد تک بھی چند باتوں کی اجازت ہے، اس اعتبار سے جو ہے ممکن ہے نوافل میں کوئی انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے، بحالت مجبوری اگر اس کی یاد نہ ہو، لیکن پھر بھی افضل یہ ہے کہ وہ غیبی پڑھے، افضل تو یہی ہے۔ بس مسلی قرآن لے کے رہتے تراویح وغیرہ، وہ تو اس کا تو کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں، امام تو حافظ ہے، کسی لیکن یہ لوگ صفحے پڑھنا لے کے کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں اس کی، نہیں غیر ضروری حرکت کرے۔ سنے بس قرآن، جب امام قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں دیکھنے زبانی بھی پڑھ رہا ہے امام، ہاں تو مسلی لے کے کر لیا دیکھا میں۔ اپنی زبانی پڑھنے کی صورت میں بعض علماء نے اجازت دی کہ بھائی انسان امام غلطی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے رقمہ دینے کے لیے کوئی ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو جائے، اگر اس کو یاد نہیں ہے تو قرآن رکھ لے، وہ ضرورت کے حد تک ہے۔ اب ایک آدمی کی جگہ جو سوال میں لے کے کھڑے ہو رہے ہیں کوئی اجازت نہیں۔ فالو کر بھی نہیں تھے حافظ صاحب اتنا تیز پڑھ کے، تو کتاب میں ہم فالو نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ۔